اچھا، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے اور میٹر ہے، میں آپ سے وہ چیز ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، مطلب لین دین میں یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پیسے کچھ چاہیے ادھار پیسے لے کے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار میں ادھار پیسے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگلا بندہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ یار فلاں اماؤنٹ جتنی آپ مجھ سے لے رہے ہیں اس کی اماؤنٹ کے ایکول آپ مجھے چیک لکھ دیں۔ تو یا تو ایکول اماؤنٹ کا چیک لے لیتے ہیں، یا کئی دفعہ بلینک چیک کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بلینک چیک جو ہے وہ دے دو۔ اچھا، اس میں جو ہے میں دونوں صورتحال میں بتا دیتا ہوں جو چیک کے معاملات ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھی میں اس کی طرف سے بتا رہا ہوں جو چیک دے رہا ہے، جو پیسے لینا چاہ رہا ہے، جو پیسوں جس کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسے، پہلے میں اس کے بہاف پہ آپ کو چیز بتانے لگا۔ اگر تو پیسے آپ نے لے لیے ہیں تو پہلی ہی کوشش یہ کریں کہ اس کو، پہلی تو بات یہ، اگر آپ نے 1 لاکھ لیا ہے، لیٹ سپوز فار ایگزامپل 1 لاکھ لیا ہے، تو چیک کے اوپر آپ 1 لاکھ ہی لکھیں، آپ بلینک چیک کبھی نہ دیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ اگر آپ نے لیا ہے تو اتنی ہی اماؤنٹ یا اس سے کم اماؤنٹ کا چیک لکھیں۔ اگر تو 50,000 کا چیک، اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے کہ یار چلو تسی میرے کو 50,000 کا چیک لے لو، پورے لاکھ دا نہ لو، تو وہ لاکھ کا پھر وہ بہتر یہ 50,000 کا دیں۔ اور لیکن کوشش، ظاہری بات ہے جس نے پیسے دیے اس نے تو پوری اماؤنٹ کا تقاضا کرنا ہے، تو وہ آپ سے ₹1,00,000 کا چیک جو ہے وہ لے لے گا، ایک چیز۔ اور اس کو پورا آپ نے جو ہے 1 لاکھ سے اماؤنٹ کا زیادہ کا چیک نہیں دینا، آپ نے اتنی ہی اماؤنٹ کا چیک دینا ہے جتنے آپ نے پیسے لیے ہیں۔ یہ بالکل نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے بلینک چیک اس کو پکڑا دیے۔ کئی لوگ پیسے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، کہتے یار چلو ایک باری پیسے آن دیو، تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا بلینک چیک بھی دے دیتے ہیں۔ بلینک چیک دینا پڑتا ہے تو دو پیسے تو لو نا، ایک دفعہ پیسے آ رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اب دوسرے پوائنٹ آف ویو، دوسرا جو بندہ چیک لے رہا ہے، جس نے پیسے دیے ہیں، جو بندہ ادھار دے رہا ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو اگر بالفرض اس کے پاس چیک آ گیا، وہ کوشش یہ کرے کہ ڈیفینیٹلی چیک، لیکن میں بلینک چیک تو اس کو بھی لینے کا نہیں کہوں گا، ایون جس نے پیسے دیے ہیں اس کو بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ بلینک چیک لے کسی سے تقاضا کرے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی ایک تو زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت سے نہ کھیلیں، کسی ضرورت مند کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کی مجبوری کے ساتھ نہ کھیلیں۔ تو میں اس کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں پہلے تو، کہ کبھی بھی بلینک چیک نہ لے کسی سے۔ اگر آپ نے پیسے کسی کو دے بھی دیے ہیں، کسی پہ احسان کر بھی دیا ہے، تو اس پہ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس سے آپ بلینک چیک مانگیں۔ آپ نے چیک آ گیا آپ کے پاس، اب اس کے بہاف پہ میں بتانے لگا ہوں، آپ کے پاس چیک آ گیا۔ چیک جب آپ کے پاس آ گیا، آپ کو پتہ لگا ہے کہ وہ بندہ جس نے پیسے آپ کے دینے ہیں وہ جو ٹائم طے تھا اس ٹائم پہ پیسے آپ کو نہیں واپس کر رہا، تب جو ہے آپ بینک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینک جاتے ہیں تو بینک میں جا کے وہ چیک کیش کروانے لگتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے بینک میں بھی پیسے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، بینک سے آپ نے ڈس آنر سلپ بنوانی ہے۔ کہ چیک جو ہے ڈس آنر ہوتا ہے، اس کی ایک سلپ ہوتی ہے، وہ ڈس آنر سلپ بنوانی ہے۔ وہ ڈس آنر سلپ بنوا کے آپ نے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ کا متعلقہ جو تھانہ ہے وہاں پہ آپ نے اپروچ کرنا ہے، اپلیکیشن دینی ہے، اور 489F یہ سیکشن ہے PPC کا، 489F جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ نے پرچہ کٹوا دینا ہے، FIR کروا دینی ہے۔ اور یہ پروسیجر جو ہے پھر ڈیفینیٹلی جو آگے FIR کٹ جائے گی۔ کئی دفعہ FIR نہیں کاٹتے پولیس والے، وہ پھر ایک علیحدہ فیز ہے، پھر آگے اس کی ہائر اتھارٹی کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، CPO کو دینی پڑتی ہے، وہ وہاں سے بھی اپلیکیشن نہیں، اگر آپ کی سنی جاتی ہے، FIR نہیں کٹتی، پھر جو ہے جسٹس آف پیس عدالت میں آپ 22A 22B کی پٹیشن کرواتے ہیں، وہ ایک علیحدہ FIR کروانے کا جو نا فیز ہے، تو وہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے۔ تو FIR جب ہو جاتی ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی، پھر اب ایک چیز اس میں اور پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے، جو FIR کروا رہا ہے
اور اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے جو ایف آئی آر جس کے اوپر ہوئی ہے. دونوں کے ورژن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں. جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے ایکیوزڈ, اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور جس پہ ہوئی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دیتا ہوں. 489F پرچہ تو ہو گیا, لیکن عدالت میں وہ سٹینڈ اس گراؤنڈ اگر نہیں کرے گا اگر وہ چیک جو ہے کسی نے دیا ہے فار بزنس ٹرانزیکشن. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں یار کاروبار کرنا ہے, مجھے فلاں اتنے پیسے دو, کاروبار شروع کرتے ہیں اور ہر مہینے تم مجھ سے اتنے پروفٹ لے لیا کرو, 20,000 25,000 پروفٹ لے لیا کرو. وہ کیا کرتا ہے 10 لاکھ اس کو پکڑا دیتا ہے, ساتھ چیک لے لیتا ہے اور اس سے ہر مہینے پروفٹ لینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو گئی بزنس ٹرانزیکشن. بزنس ٹرانزیکشن میں اگر وہ ان کیس ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, جس نے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ پروفٹ بھی نہیں دے پاتا اور پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس نہیں کر پاتا, اور دوسرے بندے کے پاس چیک اس کا پاس پڑا ہوا ہے, لیکن پرچہ تو کروا لے گا لیکن وہ گراؤنڈ نہیں بنا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بزنس ٹرانزیکشن کے لیے 489F کو یوز کر رہا ہے. پرچے کو بزنس ٹرانزیکشن جو ہے اس نے کی ہوئی ہے. تو یہ 489 کا کنسیپٹ یا چیک ڈس آنر ہونے کے بعد پرچے کا کنسیپٹ صرف اسی سچویشن میں ہے جب آپ نے ادھار کسی کو پیسے دیے ہیں, ادھار کسی سے, یہ اس صورت میں کنسیپٹ ہے. تو یہ 2-3 چیزیں چیک کے معاملے میں بہت فیمس, یہ ایک ٹیکنیکل اور بہت ایک عام سی اب چیک کے میٹر ہو گئے ہیں. ہر دوسرے بندے کو دیکھو تو وہ یہی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹ جو ہیں دونوں سائڈ کے ورژنس کو ان کو مد نظر رکھنے چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ تھانے کچہری سے سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے آسانیاں پیدا کرے معاملات میں. اللہ حافظ.